صاحبان اقتدار کو ہم کیا کہیں؟ میں اپنے آپ کو پہلے مجرم تصور کروں، کیوں؟ حکمران یہ تو مثال ہے ملائی کی، عوام مثال ہے دودھ کی، جیسا دودھ ہوگا ویسی ملائی آئے گی۔ آج دودھ کیسا ہے وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو لہٰذا پھر حکمرانوں کی ان چیزوں پر خفا نہ ہوا کریں۔ ان کے خلاف تو احتجاج ہوگا، میں اپنے خلاف احتجاج کب کروں گا؟ ان کے خلاف تو ریلی نکلے گی، اپنے خلاف ریلی کب نکالوں گا؟ وہ ہمارے باغی ہیں، ہم اللہ کے باغی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بغاوت کے راستے اختیار کیے اور ہم اللہ کی بغاوت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر امن کیسے ہوگا؟ انصاف کیسے ملے گا؟ اقتدار کے اندر عوام دوست لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ ہمیشہ خواب رہے گا جو شاید کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اور خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا؟ کہ جب عملی طور پر کام کرنے والے آئیں گے، کہ جن کا مد نظر رب کا قرآن اور پیغمبر کی سنت ہوگی۔ وہ IMF کے غلام بن کر نہیں آئیں گے، وہ ورلڈ بینک کے سامنے اپنی جبینیں نہیں جھکائیں گے، بلکہ ان کی جبین جھکے گی تو رب کے سامنے۔ جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ آج طالبان نے بغاوت کی ہر نظام سے، آج طالبان نے IMF سے بغاوت کی، ورلڈ بینک سے بغاوت کی، اقوام متحدہ سے بغاوت کی، رب کو رب مانا، اس کے سامنے جھکے۔ اللہ نے ساری طاقتوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج افغانستان والوں نے IMF کے پیسے نہیں دینے، ورلڈ بینک کا قرضہ نہیں دینا، وہ روکھی سوکھی بھی کھا لیں گے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دو اللہ کو، اللہ کے محبوب پیغمبر کو، اہل ایمان کو۔ ہاں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہیں؟ رب قرآن میں کہہ رہا ہے لا تتخذوا، نہ دوست بناؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہود کو دوست نہ بناؤ، یہود کو دوست نہ بناؤ، نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کو اپنا دوست بنا لیا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ پھر ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہم یہود و نصارہ کے غلام بن کر، آج IMF کا مطالبہ تھا نا پیٹرول بڑھاؤ، آج ان کے مطالبے پورے ہو رہے ہیں۔ جانے والی حکومت نے معاہدہ کیا، آنے والی حکومت کو پورا تو کرنا تھا، گالی ان کو دیں گالی ان کو دیں، وہ دونوں ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر گاڑی کے ٹائر چاروں پنچر ہوں، گاڑی کی بیٹری بالکل سیز ہو چکی ہو، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈرائیور اس کی سیٹ پر بٹھا دیں، کیا وہ گاڑی کو چلا لے گا؟ کوئی بتائیں مجھے۔ چاروں ٹائر پنچر ہیں، انجن فارغ ہے، وہ گاڑی ناکارہ ہے، وہ کھٹارا ہے، بڑے سے بڑا بہترین ڈرائیور گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیں، کیا وہ چلا لے گا؟ آج کا نظام حکومت، اس کے بھی چاروں ٹائر پنچر ہیں۔ آج یہ جمہوری نظام، اس کے چاروں ٹائر پنچر ہیں، اس کا انجن فارغ ہے، یہ ناکارہ اور نکما نظام ہے۔ تم بڑے سے بڑا لیڈر اس نظام میں لے کر آ جاؤ، وہ کبھی اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ جیسے وہ کھٹارا گاڑی کو بڑے سے بڑا ڈرائیور نہیں چلا سکتا، تو اس نظام حکومت کو بڑے سے بڑا لیڈر بھی نہیں چلا سکتا۔ ہاں، جب یہ گاڑی ہٹائیں اور نئی گاڑی لے کر آئیں، پھر گاڑی وہ جو رب کے قرآن کی صورت میں ہو، پیغمبر کی سنت کی صورت میں ہو، حضرات صحابہ کی عملی تصویر کی صورت میں ہو۔ اگر حبشی غلام کو بھی بٹھا دو گے، وہ بھی گاڑی کو بھگا کر نہ جانے کہاں تک لے جائے گا۔ ہم نظام کو نہیں بدلتے، ہم چہرے بدلتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اوپر سب ایک ہیں۔ یہ جھگڑے، یہ اختلافات مجھے اور آپ کو اندھیرے میں ڈالنے کے لیے ہیں۔ کبھی آپ ان کی نجی محفلیں دیکھیں، کبھی پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد کیفیٹیریا میں ان کو آپ دیکھیں، یہ کیسے بغلگیر ہوتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوتے ہیں تو گالم گلوچ، تان و تشنی اور نہ جانے کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کے کیفیٹیریا میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر چائے کے کش لگاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ہم بھی کتنی آسانی سے بے وقوف بنتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں نون لیگ اور PTI کا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں ہے،
کوئی وہ آپس میں سب ایک ہیں، کیوں؟ اوپر ان کے ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ڈور کو کھینچ کر ادھر لائے گا، ادھر لے کر جائے گا۔ ہم جب تک خود کو آزاد نہیں کریں گے، ان عالمی طاقتوں کی اس غلامی سے نہیں نکلیں گے، ہم ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ اور IMF کے باغی نہیں بنیں گے، ہم یوں ہی پستے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے، وہ ہمیں دباتے رہیں گے، ہم دبتے رہیں گے۔ اور جب دبنا ہوگا 5 وقت کا نمازی بھی دبے گا، کیوں؟ فقط نماز پڑھنا کافی نہیں تھا، فقط روزے رکھنا کافی نہیں تھا۔ دین ایک نظام کا نام ہے، جب تک رب کا نظام اس دھرتی پہ قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک امن نہیں آ سکتا، عافیت نہیں آ سکتی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا میں بات کو سمیٹتا ہوں تو خدا را اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو پیغمبر کی سنت پہ لائیں۔ میں بات کرتا ہوں پوری دنیا کی، میں بات کرتا ہوں پورے پاکستان کی، لیکن نہ دنیا میرے قبضے میں، نہ پاکستان میرے قبضے میں، میرا وجود تو میرے قبضے میں ہے۔ اس پہ میں نے کتنا رب کا دین نافذ کیا، میں نے کتنا اس کو اللہ کا تابعدار بنایا، کتنا اللہ کا فرما بردار بنایا۔ میں حکمران کو گالی دینے سے پہلے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتا کہ میں اپنی ذات کا حکمران ہوں، اپنی ذات کے ساتھ میں نے کتنا انصاف کیا ہے کہ میں ان لوگوں سے انصاف کی امید رکھوں۔ اور انصاف کیا اس وجود کا کہ یہ اللہ کا ہے، یہ وجود اللہ کی امانت ہے اور اسے اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا ہے۔ یہ وجود اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، تو لہٰذا اس وجود کو پیغمبر کی سنت سے سجانا ہے۔ میں اتنا کام کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا پہ اسلام غالب ہو، میں چاہتا ہوں پیغمبر کی سنت ہر ایک کے کوچے کوچے، کریا کریا، بستی بستی پہنچے، لیکن وہ کریا، وہ بستیاں، وہ ملک، وہ شہر، وہ قصبے، وہ علاقے میرے قبضے میں نہیں ہیں، یہ وجود تو میرے قبضے میں ہے نا۔ میں نیت کر لوں، آپ نیت کر لیں کہ اپنے اس وجود پر انشاءاللہ رب کے قرآن کو اور پیغمبر کی سنت کو لاگو کریں گے۔ یہ نیت آپ کر لیں، پوری دنیا میں غلبے کے لیے اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ آپ وہ کریں جو آپ کے بس میں ہے، اللہ وہ آپ سے کروائے گا جو اللہ چاہے گا۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنا آپ تو پیش کرنا پڑے گا نا، اور وہ پیش کرنا کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک ہی بنیاد ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کے اوپر آ جائیں اور اب کے قرآن سے ناطہ جوڑ لیں۔ آج قرآن سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ کوئی مر گیا تو مردے بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا لو، اشارے ثواب کرنا ہے تو بچے بھیجو جی، ہم نے گھر میں زیادہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے موجود ہیں، بچے کل سب تم بھیجو۔ اور بچوں کو کیا لگے، ہم بھی مدرسے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھا کرتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ مدرسوں سے آنے والے کیا پڑھتے ہیں، لیکن ناک کا مسئلہ ہے، رسم پوری کرنی ہے، چاہ جائے کہ مردے کو ایک لقمے کا ثواب نہیں جاتا۔ جو مروجہ ہم نے یہ جو نظام بنا رکھا ہے نا اصالِ ثواب کا، ایک لقمے کا ثواب نہیں جاتا۔ کیوں؟ ثواب اور ملتا ہے، نیکی ملتی ہے سنت پر عمل کرنے کی، رسم پوری کرنے میں کوئی نیکی نہیں ملتی۔ تو مجھے جب ثواب نہیں ملا تو آگے میں کیا بھیجوں گا؟ یہ تو کیا ہے، دنیا داری ہے، اور دنیا داری کی بنیاد پر ہم لوگ دین کے تقاضے پورے کرنے چاہتے ہیں۔ تو بار کے بعد سے بات دور نکل جائے گی۔ تو قرآن کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اسے پڑھا جائے، اسے صحیح کر کے سیکھا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے، پھر اس کو